اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر معین۔ جیسا کہ کل شکیات نماز کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے، آج بھی شکیات نماز کے سلسلے میں ہی مسائل بیان کیے جائیں گے۔ جیسا کہ کل بتایا گیا تھا کہ شکیات نماز کی 22 قسمیں ہیں، ان میں سے 7 اس قسم کے شک ہیں جو نماز کو باطل کرتے ہیں، اور 6 اس قسم کے شک ہیں جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور باقی 9 اس قسم کے شک ہیں جو صحیح ہیں، یعنی جن کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو پرانی رسالہ عملیہ کے مطابق مسائل بیان کیے گئے تھے، لیکن آج جدید مسائل کے مطابق جو مسائل بیان ہوں گے ان میں سے پہلے جو 7 شک بیان کیے گئے تھے جو کل کے درس میں، ان میں سے آج ایک اور ایڈ کیا جائے گا، یعنی جدید کے مطابق 23 آغا سستانی کے نزدیک شکیات ایسے ہیں کہ جنہیں شکیات نماز کہا جاتا ہے۔ وہ شک جو نماز کو باطل کرتے ہیں: نمبر 1، 2 رکعتی واجب نماز، مثلا نماز صبح، نماز مسافر کی تعداد کے بارے میں شک، البتہ نماز مستحب اور نماز احتیاط کی رکعتوں کی تعداد کے بارے میں شک نماز کو باطل نہیں کرتا۔ دوسرا، 3 رکعتی نماز کی تعداد کے بارے میں شک۔ تیسرا، 4 رکعتی نماز میں کوئی شک کرے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا زیادہ پڑھی ہے۔ چوتھا، 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے میں داخل ہونے سے پہلے نمازی شک کرے کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا زیادہ پڑھی ہیں۔ نمبر 5، 2 یا 5 رکعتوں میں یا 2 اور 5 سے زیادہ رکعتوں میں شک کرے۔ نمبر 6، 3 اور 6 رکعتوں میں یا 3 اور 6 سے زیادہ رکعتوں میں شک کرے۔ نمبر 7، 4 اور 6 رکعتوں کے درمیان شک کرے یا 4 اور 6 سے زیادہ رکعتوں کے درمیان شک کرے۔ یہ تو 7 چیزیں، 7 مقامات کل بتائے گئے تھے کہ جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن جدید مسائل کے مطابق آغا سستانی نے اس میں ایک اور ایڈ کیا ہے، یعنی 8 چیزیں ایسی ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی۔ 8ویں یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، یعنی اسے یہ بھی نہ معلوم ہو کہ اس نے 1 پڑھی ہے، 2 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، 4 پڑھی ہے یا اس سے زیادہ پڑھی ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے اصلاً کہ اس نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ 8ویں قسم تھی جو جدید مسائل کے مطابق تھی، یعنی اگر ٹوٹلی ان کو پورا کاؤنٹ کیا جائے تو یہ 23 قسمیں بنتی ہیں شکیات نماز کی، لیکن کل جو مسئلہ بیان کیا گیا تھا پرانی رسالہ عملیہ کے مطابق اس میں 22 بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ان شکوک کے بارے میں مسائل بیان کیے جائیں گے جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 1176، وہ شکوک جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس فعل میں شک کرے جس کے بجا لانے کا موقع گزر گیا ہو، مثلا انسان رکوع میں شک کرے کہ اس نے الحمد پڑھی ہے یا نہیں۔ تو اس مسئلے میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی انسان اس موقع پہ جا کے شک کرے کہ جس کے عمل کرنے کا، جس کے بجا لانے کا وقت گزر گیا ہو۔ اب اگر ایسے موقع پہ کوئی شک کرتا ہے تو اس کی وہ جگہ، وہ موقع جو گزر چکا ہے، اس کے شک کی پرواہ نہیں کرے گا۔ نمبر 2، سلام نماز کے بعد شک کرے، یعنی انسان نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں اس نے سلام پڑھ کے نماز کو تمام کر دیا، اب وہ شک کر رہا ہے کہ اس نے رکوع کیا تھا یا نہیں، سجدہ کیا تھا یا نہیں، اس نے الحمد پڑھا تھا یا نہیں، دوسرا سورہ پڑھا تھا یا نہیں۔ اب ان شکوک کی پرواہ نہیں کرے گا، اس کی نماز صحیح رہے گی۔ نمبر 3، نماز کا وقت گزر جانے کے بعد شک کرے۔ اب تیسری قسم یہ ہے کہ انسان شک کر رہا ہے کہ اس نے نماز پڑھی تھی یا نہیں۔ اب یہ جو شک ہے اس کا نماز کا وقت گزر جانے کے بعد ہے۔ مثال کے طور پہ انسان صبح اٹھتا تھا، ڈیلی نماز پڑھتا تھا، اس کا روٹین یہی تھا کہ وہ صبح اٹھتا تھا، فریش ہونے کے بعد وہ نماز ادا کرتا تھا، روٹین کے مطابق وہ اٹھا، لیکن وہ بھول گیا کہ اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں۔ اب سورج نکل آیا،
ایسی صورت میں اب جو وہ شک کر رہا ہے کہ اس نے صبح کی نماز پڑھی تھی یا نہیں، تو اب وہ اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا اور اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے۔ یا پھر نماز مغربین، جیسا کہ آدھی رات کے بعد وہ شک کر رہا ہے کہ اس نے نماز مغربین پڑھی تھی یا نہیں، تو ایسی صورت میں اس شک کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ نمبر 4، کثیر الشک کا شک، یعنی اس شخص کا شک جو بہت زیادہ شک کرتا ہو۔ کثیر الشک اسے کہتے ہیں کہ جو ہر بات پہ شک کرتا ہو۔ اب ایسا شخص اگر شک کر رہا ہو تو ایسی صورت میں اس کے شک کی پرواہ نہیں کری جائے گی، یعنی وہ اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا، اس کی نماز صحیح رہے گی۔ مثال کے طور پر ایک شخص اتنا زیادہ شکی ہو گیا ہے کہ ہر چیزوں میں وہ شک کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ نماز پڑھ رہا تھا، ابھی وہ قیام کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے تکبیر کہی، نماز شروع کر دی، اب وہ الحمد پڑھنے لگ گیا، دوسرا سورہ پڑھا، رکوع میں گیا۔ اب وہ رکوع میں جانے کے بعد شک کر رہا ہے کہ اس نے تکبیرۃ احرام کہا تھا یا نہیں۔ اب رکوع کے بعد وہ سجدے میں گیا، اب وہ سجدے میں شک کر رہا ہے کہ اس نے رکوع کیا تھا یا نہیں۔ اب وہ سجدہ ایک کرنے کے بعد دوسرے سجدے میں گیا، اب وہ شک کر رہا ہے کہ اس نے پہلا سجدہ کیا تھا یا نہیں۔ تو ان تمام شکوک کی جو بہت زیادہ شک کرتا ہے، اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا، اس کی نماز صحیح رہے گی۔ یا اسی طرح سے انسان اپنی زندگی کے اور بھی بہت سارے امور میں شک کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹوائلٹ میں گیا اور ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد اس نے آ کر باہر ہاتھ دھویا، اب وہ جو اس کے ہاتھ سے پانی گرا اس کے پیر پہ، اب وہ شک کر رہا ہے کہ یہ پانی نجس ہے یا پاک ہے۔ یا پھر الگ جا کر کے بہت سارے ایسے شخص دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہ اپنا پیجامہ اٹھائے پھرتے ہیں۔ تو ان تمام شکوک کے بارے میں اگر انسان بہت زیادہ شک کرنے لگ گیا ہو تو وہ اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا۔ نمبر 5، رکعتوں کی تعداد کے بارے میں شک، جبکہ معموم یعنی امام اگر نماز کی رکعتوں کے بارے میں شک کرے لیکن معموم جو ہے وہ رکعت کی تعداد جانتا ہو، یا پھر معموم رکعت کی تعداد کے بارے میں شک کرے اور امام رکعت کی تعداد جانتا ہو، تو ایسی صورت میں اس شک کی بھی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک انسان نماز جماعت سے پڑھ رہا ہو یا پڑھا رہا ہو، اب جو پڑھنے والا ہو یا پڑھانے والا ہو، دونوں میں سے کوئی ایک شک کرے اور دوسرا شخص جو پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے ان میں سے کوئی ایک جانتا ہو کہ نماز کی تعداد کتنی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز جماعت پڑھا رہا تھا، اب وہ شک کر رہا ہے کہ ہم نے 3 رکعت پڑھائی ہے یا 4 رکعت، لیکن جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ 3 رکعت ابھی ہوئی ہے، ابھی 4 رکعت نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں شک کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سے جو پیچھے کھڑے ہوئے پڑھ رہے ہیں، اب وہ شک کر رہے ہیں امام نے 3 رکعت پڑھائی ہے یا 4 رکعت، تو ایسی صورت میں پیچھے کھڑے والے افراد کی شک کی پرواہ نہیں کی جائے گی، جبکہ امام کو معلوم ہے کہ اس نے کتنی رکعت پڑھائی۔ نمبر 6، مستحب نمازوں اور نماز احتیاط کے بارے میں شک۔ اب یہاں پہ آخری چھٹا جو ہے اس میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انسان مستحب نماز کے بارے میں اگر شک کرے تو ایسی، یا پھر نماز احتیاط یعنی اگر کوئی شخص نماز میں کمی یا زیادتی کر دیتا ہے تو اس کے جبران میں اس کے کفارے کے طور پہ جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز احتیاط کہتے ہیں۔ تو اگر نماز مستحب یا نماز احتیاط میں کوئی شخص شک کر رہا ہو تو ایسی صورت میں اس شک کی پرواہ نہیں کی جائے گی، اس کی نماز صحیح رہے گی۔ یہ تمام شکوک اور یہ تمام چیزیں شکیات نماز کے سلسلے میں ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ چیزیں آئندہ درس میں بیان کی جائیں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔